عجیب آدمی آ گیا، یہ بار بار ہاتھ منہ دھلتا ہے، بار بار پیر دھلتا ہے، انہیں کیا معلوم یہ وضو ہے؟ لیکن انہیں جن کے وہاں بس اتنے سے کام چل جاتا ہے ان کے لیے تو وچتر بات تھی نا، جن کے بس اتنے سے چھڑک دینے سے کام چل جائے ان کے لیے وچتر بات تھی۔ بڑی پریشانی لوگوں کو ہوئی، کیسا مانو آ گیا، کیسا آدمی آ گیا، اس کا کلچر الگ ہے، اس کا کردار الگ ہے، اس کی تہذیب الگ ہے، اس کی ثقافت الگ ہے، اس کا تیور الگ ہے، اس کا جلوہ الگ ہے، اس کی شان الگ ہے، اس کا مرتبہ الگ ہے۔ لوگوں نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد پریشان اتنا ہوئے کہ خواجہ کو ٹارچر کرنا شروع کر دیا، ادھر بیٹھے کہا وہاں نہیں بیٹھنا ہے، اٹھانے کی کوشش کر دیا گیا، پانی پینے کے لیے بند کر دیا گیا، غریب نواز پر ظلم و ستم ڈھانے کا پریاس کیا گیا۔ مگر یاد رکھنا غریب نواز کے سامنے جتنا ظلم کیا گیا تھا غریب نواز پر کوئی ظلم کا اثر نہیں ہوا، جتنا پریاس کیا گیا تھا غریب نواز پر کسی ظلم کا پربھاؤ نہیں پڑا، کسی بھی ظلم کا پربھاؤ نہیں پڑا، بلکہ غریب نواز کی زندگی یہ بول رہی تھی، اے دنیا کے لوگوں دیکھو غریب نواز اگر اپنے لیے آتا تو پریشان ہو جاتا، غریب نواز اپنے لیے نہیں آیا ہے، دانا کی شریعت کو پھیلانے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن خواجہ غریب نواز شہنشاہ ہندوستان، ہندوستان کے راجہ خواجہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ اپنے نانا کے دین کے لیے آئے تھے، جس نانا کے دین کو بابا حسین نے کربلا میں بچایا تھا، وہ دین انڈیا میں بھی آنا چاہیے، وہ دین بھارت میں پہنچنا چاہیے، جو دین جنت کا پرمان دیتا ہے وہ انڈیا میں بھی آنا چاہیے، جو سوچھتا کی گارنٹی دیتا ہے وہ بھارت میں بھی آنا چاہیے، جو تہذیب دنیا میں نمبر 1 کی تہذیب ہے وہ بھارت میں بھی آنی چاہیے، جس اسلام نے اخلاق دیا ہے وہ بھارت میں بھی آنا چاہیے، جہاں ماں کو سمان دیا جاتا ہے وہ بھارت میں بھی آنا چاہیے، جہاں بیٹی کو جینے کا ادھیکار دیا جاتا ہے اس دین کو بھارت میں بھی آنا چاہیے۔ غریب نواز نے پرچار شروع کر دیا، کہا لوگوں گھبرانا نہیں، 40 مریدوں کے ساتھ غریب نواز انڈیا میں آئے تھے، آج تو 40 سے کہیں زیادہ ہم ہیں، 40,000 سے زیادہ ہے، 40 لاکھ سے زیادہ ہے، مگر کتے اور بلیوں سے ڈر جاتے ہیں۔ وہ 40 مجاہد ہیں غریب نواز کے ساتھ آئے ہیں، نہ ہاتھ میں تلوار ہے، نہ لاٹھی ہے، نہ ڈنڈا ہے، نہ تو خزانہ ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ ثروت ہے، نہ حکومت ہے، نہ گھوڑا ہے، نہ ہاتھی ہے، نہ کوڑا ہے، کچھ نہیں، بس پھٹا پرانا لباس پہن کر غریب نواز کے ساتھ آ گئے ہیں۔ وار کرنے والے وار کر رہے ہیں، ظلم کرنے والے ظلم کر رہے ہیں، لیکن غریب نواز کے دیوانوں نے کہا تھا اے بھارت کے باشندوں، جب 40 لوگوں کو جو 40 انگلی پر گنے جا سکتے ہیں، انگلی پر گنے جانے والے 40 لوگوں کا پورا دنیا مل کے کچھ نہ بگاڑ سکا تو بتاؤ تمہارا کیا ہوگا؟ تم غریب نواز کے دیوانے تو ہو جاؤ، جب 40 کے سامنے لوگ گرتے نظر آ رہے ہیں تو تمہارے سامنے دنیا جھکتی نظر آئے گی، یہ دنیا جھک جائے گی۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ تاریخ میں یہ بھی نہیں ملتا ہے کبھی کوئی گھبرا کے بھاگنے کا پریاس کیا ہو۔ 40 تھے، پتھر برسا 40 موجود رہے، بے شک اڑنے والے اڑے 40 موجود رہے، سانپ ڈنڈا سانپ لے کر دوڑنے والے بھی رہے مگر 40 موجود رہے۔ 40 نے بتایا جب 40 کا کوئی 39 نہیں کر پایا تو تمہارا کوئی 20 سے 30 تم غریب نواز کے ہو تو جاؤ۔ اب غریب نواز کو کتنا درد تھا، کتنا درد تھا، لوگوں سے کتنا پیار تھا،
غریب نواز تقریباً 16-17 سال تک بھٹکتے رہے، اللہ۔ کبھی خراسان میں، کبھی عراق میں، کبھی بغداد میں، پیر کامل کی تلاش میں۔ علم دین سیکھنے کے بعد تلاش میں تھے، اور تلاش کیا وہ چاہیے تھا جو حسن کو معین الدین بنا دے، واہ واہ، وہ چاہیے تھا جو حسن کو ہند کا راجا بنا دے۔ بے شک بے شک۔ اور وہ جب نظر سے نظر ملی تو ایک نظر میں خواجہ غریب نواز نے خواجہ عثمان ہارونی پر اپنا سب کچھ قربان کر بے دیا، شک بے شک۔ اور خواجہ عثمان ہارونی کا رخت سفر 15 سال تک اپنے سر پر رکھ کر کے گھوما تھا۔ جہاں پیر جاتے تھے پہلے تیاری بنا کے سامان سر پہ رکھ لیتے تھے۔ یہ خدمت کا حال، بے شک، یہ خدمت کا حال تھا۔ مگر کتنا پیار تھا کہ اسی وقت سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں تھے۔ سرکار غوث اعظم نے اعلان کیا کہ اے لوگوں سنو، آج جو فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، عبد القادر کی گارنٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو اس اعلان کو کسی دوسرے تک پہنچائے گا وہ جہنم میں جائے گا، یہ عبد القادر کی گارنٹی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوچیں کتنا پیچیدہ مسئلہ تھا، کتنا پیچیدہ مسئلہ۔ سب لوگ اپنے گھر گئے، منہ کو بند کر لیا، مگر وہ معین الدین تھے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ غریب نواز سے نکلے، کہا اے لوگوں اٹھو، آج فجر کی نماز پڑھ لو، جنتی ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ فجر کا وقت ہوا، اتنا ہجوم کہ جیسے عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کرنے لوگ آئے ہو۔ غوث اعظم کو خبر لگ گئی کسی نے سیکریٹ بات کو لیک کیا ہے۔ پوچھا کہا کس نے یہ کام کیا ہے؟ نماز پڑھا لیے، پوچھا کہا یہ بتائیے کس نے کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ معین الدین آگے بڑھے، کہا حضور میں نے کیا ہے۔ کہا معلوم تھا میں نے کیا کہا؟ کہا حضور معلوم ہے۔ کہا کیا؟ کہا یہی کہ جو نماز پڑھے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ کہا اور؟ کہا جو اس اعلان کو دوسروں تک پہنچائے گا وہ جہنمی ہو جائے گا۔ کہا پھر پڑھا کیوں؟ کہا حضور پڑھا تو اس میں میرا نقصان نہیں ہے، میرا تو فائدہ ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا لوگوں کو بتا دیا کہ نماز پڑھو گے جنتی ہو تو جہنمی ہو گیا، لیکن آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیا تو جنتی بھی تو ہو گیا۔ زندہ باد، زندہ باد، بہت خوب، سبحان اللہ۔ حضور اگر مجھے ایک کے جہنم میں جانے سے پوری پبلک جنت میں چلی جائے تو مجھے منظور ہے۔ یہ پیار تھا، یہ محبت ہے۔ یوں ہی کوئی معین الدین نہیں بن جاتا، یوں ہی کوئی ہند کا راجا نہیں بن جاتا، یوں ہی کوئی ہندل ولی نہیں بن جاتا، یوں ہی کوئی ولیوں کا تاجدار نہیں بن جاتا، بلکہ اپنے کردار کو سنوارنا پڑتا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز کئی سالوں تک جنگلوں بیابانوں میں عبادت کرتے رہے، اللہ کے دربار میں سر سجود ہوتے رہے۔ جب مرشد کامل سے ملاقات ہوئی ہے تو مرشد کامل نے وظیفہ دیا، کہا بیٹا جاؤ، یہ کمرہ ہے، اس کمرے میں جا کر عبادت کرو۔ کئی مہینہ گزر گیا، معین الدین اسی کمرے میں پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، وظیفہ کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ جب کچھ مہینے گزرے تو مرشد کامل نے آواز دیا، کہا بیٹا حسن؟ کہا جی حضور۔ فرمایا جائے؟ کہا بیٹا ادھر آؤ۔ کہا بیٹا یہ بتاؤ کتنا دیکھ رہے ہو؟ کہا حضور الحمدللہ اس وقت 7 آسمان دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا بیٹا ابھی تم مکمل نہیں ہوئے، سینے سے لگایا، کہا جاؤ یہ وظیفہ ہے اور پڑھو۔ سرکار غریب نواز گئے، کچھ مہینے اور گزر گئے، ایک چلے نہیں سینکڑوں چلے غریب نواز نے کیے اپنے مرشد کامل کے دربار میں۔ جب کچھ مہینے گزرے آواز دیا، کہا بیٹا حسن؟ کہا جی حضور۔ کہا باہر آنا، باہر آئے۔ کہا بیٹا اب کتنا